حضور نے سوال کیا مجھے یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے کہ جو عورت کے لیے سب سے بہتر ہے؟ اب مرد بیٹھے ہوئے ہیں اور سوال کیا ہے؟ عورتوں کے بارے میں ہے۔ عورتوں کے لیے وہ کون سی چیز ہے جو سب سے بہتر ہے؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت ہوا کرتی تھی کہ حضور سوال کیا کرتے تھے، لوگ سوچیں گے، تلاش کریں گے، ان کی جستجو میں اضافہ ہوگا اور سوچا کریں گے کہ اس کا کیا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ اب وقتی طور پر تو کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ جب دوبارہ محفل لگی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدنا علی المرتضیٰ کھڑے ہو کر جواب دینے لگے۔ اب ہوا کیا تھا، جب وہ مجلس برخاست ہوئی اور جا کر گھر میں سیدہ کائنات سے پوچھا کہ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں سب مردوں سے یہ سوال کیا، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ عورت کے لیے سب سے بہتر شے کیا ہے؟ تو سیدہ کائنات نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اسے دیکھے۔ یہ عورت کی حیا ہے، اور حیا کا کتنا مقام ہے؟ اپنے آپ کو تو چھپاتی ہی ہیں، اپنے آپ کو تو چھپانے کا ہم حکم دیتے ہی ہیں، لیکن حیا کا اگلا لیول، کیونکہ وہ تربیت ہماری نہیں تھی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت تھی کہ عورت کے لیے بہتر یہ ہے نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اسے دیکھے۔ جب حضور کی بارگاہ میں سیدنا علی المرتضیٰ نے جواب دیا نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی جواب کس سے پوچھا ہے؟ عرض کی حضور فاطمہ سے پوچھ کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے جسم کا حصہ ہے، یہ جواب تمہیں اسی سے مل سکتا تھا، یہ ایسا جواب تمہیں وہی دے سکتی تھی۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر، اور پھر بڑی احادیث ہیں، بڑے واقعات ہیں، یہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے سیدہ کائنات کی جو ذات ہے، ان کی صفات، ان کے اخلاق، وہ ہر لحاظ سے ایک رہنمائی دیتی ہیں۔ آپ نے سب احباب ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ تسبیح فاطمہ۔ اب وہ تسبیح ملی کیسے ہے؟ اس کا واقعہ کیا ہے؟ حضور کی تربیت کیا ہے؟ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اب گھر میں اکیلی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے نکاح ہوا، گھر میں وہ ہیں یا آپ ہیں اور گھر میں بچے ہیں۔ اب خواتین اس چیز کو سمجھ سکتی ہیں کہ بچوں کو سنبھالنا اور گھر کو سنبھالنا صرف ایک خاتون، وہ کتنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ آپ شام کو گھر جائیں گے اور آپ ذرا اتنا سا سوال کر کے دیکھیں کہ سارا دن کرتی کیا رہی ہو، تو ہمیں جواب آگے سے یہ ملے گا کہ آپ ذرا ایک دن گھر میں رہ کر دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے گھر میں ہوتا کیا ہے۔ حالانکہ اس دور میں بہت زیادہ سہولتیں ہیں۔ وہ پہلے چلے جائیں، کپڑے دھونے کے لیے کتنی مشقت تھی، آج کتنی آسانی ہے۔ پہلے عورتیں گھروں میں خود چکیاں چلا کر دانے پیسا کرتی تھیں، آج تو ہر چیز ان کو تیار ملتی ہے۔ پہلے ہر چیز اس کے لیے دور جانا پڑتا، جمع کرنا پڑتا، خالی آگ جلانے کے لیے لکڑیوں کو اکٹھا کرنا پڑتا۔ آج تو ماچس کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے آٹو چولہے ایسے ہیں کہ صرف بٹن اس کا دبانا ہے اور آگ جل جانی ہے۔ آج تو اتنی سہولتیں ہیں۔ آپ 1400 سال پہلے چلے جائیں، گھر کا کیسا ماحول ہوگا۔ سیدہ کائنات خود ہی چکی بھی پیستی ہیں، خود ہی بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں، خود ہی گھر کو بھی چلاتی ہیں۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ فاطمہ بڑا تھکی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تمہارے والد کے پاس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسجد نبوی میں اس وقت غلام اور لونڈیاں موجود ہیں، کسی جنگ سے وہ قید ہو کر آئی ہیں، تو حضور کی بارگاہ میں جاؤ اور عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابا جان مجھے بھی کوئی غلام یا لونڈی عطا فرما دیں جو گھر میں میرے ساتھ کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے۔ اب یہ تربیت آپ دیکھیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدہ کائنات نکلی، حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کی حضور غلام بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں
لونڈیاں بھی موجود ہیں، کائنات میں سب سے عزیز، سب سے محبوب ذات سامنے کھڑی ہے، حضور کوئی مجھے بھی عطا فرما دیں گھر کے کام کاج میں جو میرا ہاتھ بٹائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں کوئی غلام یا لونڈی دے دیتا ہوں، لیکن ایک اور آپشن بھی تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اگر میں تم چاہو تو اس سے بھی بہتر چیز دیتا ہوں جو اس سے بھی بہتر ہے۔ اب ہم میں سے کوئی ہوتا تو وہ کہتا کہ غلام جو جس کی مجھے ضرورت ہے، جو میرے ساتھ ہاتھ بٹائے گا، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ حضور پہلے آپشن تو دیں، وہ ہے کیا، پھر میں دونوں کو دیکھوں گی، جو میرے حق میں بہتر ہوا میں اسی کو اختیار کر لوں گی۔ لیکن وہ سیدہ کائنات تھیں، جانتی تھیں کہ جب ابا جی کی زبان سے نکل گیا ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو یہ نہیں پوچھا ہے کیا، میں پھر بتاؤں گی، عرض کی حضور جو بہتر ہے وہی عطا فرمائیں۔ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ تمہارے لیے اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ کسی اور سے تم کام لو، کسی اور سے تم اپنے کاموں میں مدد لو، تمہارے لیے اس سے بہتر یہ ہے جب بھی فرض نماز ادا کرو اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور ایک روایت میں 33 مرتبہ اور ایک میں 34 مرتبہ اللہ اکبر جب تم پڑھو گی تمہارے لیے یہ اس غلام سے بھی بہتر ہوگا۔ اب غلام سے بہتر کیسے ہوا؟ غلام سے بہتر تب ہوا کہ جب کسی گزرنے والے نے گھر کے باہر سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ سیدہ کائنات خود عبادت میں ہے، چکی بھی خود ہی چل رہی ہے، بچے جو پنگوڑے کے اندر سوئے ہوئے ہیں، پنگوڑا بھی، وہ جھولا بھی خود بخود جھول رہا ہے، کہ جب فاطمہ کے والد نے یہ تربیت کی اور ان کو یہ بتایا کہ تم تسبیح پڑھو گی، غلام نہ بھی ہوگا رب تمہارے کام ویسے ہی سیدھے کر دے گا، یہ ہمیں بتایا ہے۔ اور جب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے یہ حدیث بیان کی تو کسی نے پوچھا حضور آپ نے زندگی میں بڑے ایسے معاملات پیش آئے، جنگیں بھی کی ہیں، اور جنگ میں بندہ کس قدر مصروف ہوتا ہے، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خود 2 نمازیں بھی جنگ کی وجہ سے قضا ہو گئی، کہ اس قدر بندہ جنگ میں مصروف ہوتا ہے، اب دشمن کو یہ تو نہیں کہہ سکتا ذرا ہمیں ریسٹ 2 نماز ہی پڑھ لیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا حضور آپ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، اب تک یعنی کون سا زمانہ ہے، تقریباً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے سے یہ تقریباً 30 سال بعد کی یہ بات ہوگی، حضور ساری زندگی میں بڑا مصروف رہے ہیں، آپ نے کبھی یہ عمل چھوڑا ہے کہ نماز کے بعد یہ تسبیح نہ پڑھی ہو؟ آپ نے فرمایا آج تک ایک بار بھی نہیں چھوڑا۔ سوال کرنے والے نے کہا حضور صفین کی جنگ ہوئی، جمل کی جنگ ہوئی، نہروان کی جنگ ہوئی، جنگیں بھی آپ نے لڑی، جنگ کے موقع میں بھی کبھی ایسا وقت آیا کہ تسبیح چھوٹ گئی ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب سے حضور سے سنا ہے آج تک ایک بھی نماز کے بعد یہ تسبیح نہیں چھوٹی۔